السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے لے کر کے جوانی تک کا کچھ واقعہ سنایا تھا. آج کے جمعہ میں انشاءاللہ میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں اتباع رسول. تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس طریقہ پر ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کی حکموں سے بھی ہم سبوں کو محبت ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر اس تعلق سے کیا کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے دوستو، ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے تمام لوگوں کو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم محبت کرو تو اس سے پہلے یہ چاہیے کہ تم میری یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. تو اگر تم ایسا کریں گے تو پھر یحببکم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والا تمام انسان، ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم و مذہب کا کیوں نہ ہو. سب اپنے اپنے اعتبار سے اللہ سے محبت کرتا ہے. غیروں کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کا طریقہ الگ ہے.
لیکن ہم اپنی زبان سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی۔ جب ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والا انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں گے تو آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے انسان سے محبت کرنے والا بن جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یحببکم اللہ، جب تم یہ عمل کریں گے تو یاد رکھو اللہ پھر تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جب اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو ہوں ہی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا۔ تو یہ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میرے دوستو، آج ہم مسلمانوں میں سے صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بھی محبت کرتے تھے، ان کی بات سے بھی محبت کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں میں سے تقریباً مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تو کرتے ہیں، ذات سے محبت کرنے ہی کی وجہ سے آئی لو محمد کا بورڈ لے کر کے ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، پورے ملک کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے مسلمان ہیں جس کو ذات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بھی محبت ہو۔ آج ہمیں ذات سے محبت ہے الحمدللہ، جبھی تو ہم احتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن جب حکموں سے محبت کی باری آتی ہے تو ہم میں کا تقریباً مسلمان 0/سناٹا نمبر لاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد تقریباً جمعہ کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے، اور میں تقریباً دعاؤں میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو جمعہ کے بعد جو 4 رکعت سنت ہے کم سے کم وہ پڑھنے کی توفیق دے دے۔ ذات سے محبت ہے، مسجد کے باہر جھنڈے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نکلتے ہیں، لیکن اسی نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد تمہیں 4 رکعت سنت پڑھنا ہے، یہ مؤکد ہے، یہ میری سنت ہے، تم پڑھیں گے تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ پتہ کیا چلا کہ ذات سے محبت تو ہے لیکن نبی کے حکموں پہ محبت نہیں ہے، حکموں سے محبت نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کا عمل ایسا تھا جتنا ذات سے محبت کرتے تھے اسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، ان کی حکمہ سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں انشاءاللہ، کسی کے اوپر الزام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے لیے یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے اور ذات کے ساتھ ساتھ حکموں سے بھی محبت کی توفیق دے، اور ساتھ ہی تمام مسلمانوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے جو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں جو چاندی کا کڑا پہنتے ہیں، چین لگاتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں تقریباً ہاتھ پورے انگلیوں کے اندر ڈال کر کے آتے ہیں۔ اگر اس انسان کا برتھ ڈے ہو تو پورے 10 کے 10 انگلیوں کے اندر ہاتھ کے سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوا ہے،
اور آ کر کے مسجد میں پہلے سب میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ کر کے جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میری نماز کو قبول فرما لیا۔ جس حلیے میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو پہلے یہ تو بتلاؤ وہ حلیہ اللہ کے نبی کو پسند ہے بھی یا نہیں ہے؟ جس گڑا کو، جس چین کو آپ نے گلے اور ہاتھ کے اندر پہن رکھا ہے، باندھ کر کے آئے ہیں، وہ طریقہ اس چیز کا پہننا اللہ کے نبی کو پسند ہے؟ اگر پسند نہیں ہے پھر اسی لباس میں، اسی طریقہ پر، انہی حلیہ کے اندر نماز پڑھا گیا تو پھر وہ نماز کس طریقہ پر اللہ قبول فرمائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص کس طریقہ پر جہنم کی آگ کو اپنے ہتھیلی میں رکھنا پسند کرے گا؟ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے شخص کو دیکھ کر کے آپ نے تشبیہ دی کہ کوئی بھی شخص جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ میں لینا، ہتھیلی پہ لینا کس طریقہ پر گوارا کرے گا؟ جس طریقہ پر یہ پسند نہیں ہے، یہ گوارا نہیں کرے گا، اسی طریقہ پر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کو سونے کی انگوٹھی اس طریقہ پر پہننا گوارا نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی کو یوں نکالا اور پھینک دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے جب اٹھ کر کے چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اسے بیچ کر کے اپنے کام میں لے آنا، فائدہ حاصل کر لینا، اگر نہیں بیچ سکتے تو اپنی بیوی کو جا کر کے دے دینا۔ عورت کے لیے تو سونے کی انگوٹھی اور زیورات پہننا حلال اور درست ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے مسلمانوں، وہ صحابی رسول یہ کہنے لگے کہ جس انگوٹھی کی وجہ سے اور جس حرکت اور عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اعلان کیا ہو، اظہار کیا ہو، میں اس چیز سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تھی اتباع، یہ اتباع تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے دل کے اندر۔ ہم اپنے گریبان میں سوچ کے دیکھیں کہ کیا ایسی اتباع آج ہمارے اندر موجود ہے؟ سوچیں ہم، کیا ذات سے محبت ہے؟ ذات کی محبت کے ساتھ ساتھ حکموں سے بھی محبت ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کا استعمال مردوں کے لیے جائز تھا، حکم حرام کا اور ناجائز کا نافذ نہیں ہوا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنائی تھی، اس کے اوپر ایک نگ لگایا تھا، اور جب انگوٹھی کو کبھی جب آپ پہنتے تو اس نگ کو اپنی ہتھیلی کے طرف یوں لگا کر کے رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کا استعمال کیا ہے، تو لوگوں نے بھی بنا لیا اور پہننے لگے۔ جب استعمال مردوں کے لیے ناجائز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہوئے اپنی انگوٹھی کو اپنے انگلی سے نکالی، اور نکالنے کے بعد یہ کہا کہ میں پہلے اس انگوٹھی کو پہنا کرتا تھا، اور میری ان حرکتوں کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے بھی بنایا اور پہننا شروع کر دیا۔ اب میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، انگوٹھی کو پھینکتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں کبھی اب اس انگوٹھی کو نہیں پہنوں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی، فوراً اس انگوٹھی کو اسی وقت میں نکال کر کے پھینک دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس انگوٹھی سے ہم فائدہ حاصل کر لیں، اسے بیچ کر کے پیسہ لے لیں یا پھر کچھ دوسرا فائدہ حاصل کر لیں، یہ تک نہ سوچا، بلکہ یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے محبت کی تھی تو ہم نے محبت میں پہنا تھا، اب ان سے نفرت کر رہے ہیں تو یہ نہیں پوچھا کہ بھائی پہلے آپ پہنتے تھے اب کیوں آپ کو انکار ہے، یہ تک ہرگز نہیں پوچھا، بلکہ یہ دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا، انگوٹھی پھینک دی، تو اسی وقت میں تمام لوگوں نے اپنی اپنی انگلی سے انگوٹھیاں نکال کر کے نیچے زمین پر پھینک دی۔ یہ اتباع تھی صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان اتباع کے اندر
وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیپر پر لکھ کر کے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے. آج ہمیں لکھ کر کے باہر جلوس نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ارے بھائی، جن سے ہم کو محبت ہے ان کے محبت کا اظہار ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار سے دیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہوگا، یہ محبت کا اظہار ہوگا. چلنا پھرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کے عمل اور ان کی بات اور ان کے حکموں سے محبت ہوگی. یہ نہیں ہوگا، یہ محبت ہرگز نہیں ہے کہ صرف ذات سے محبت کر لیں اور جب حکم کی باری آئے تو ایسی صورت میں ہم مکمل طور پہ پیچھے ہٹ جائیں. میرے دوستو، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے شراب پیا جاتا تھا اور عرب کے اندر تو بہت ہی محبوب پینے کی چیز تھی. جس طریقہ پر آج ہمارے گھروں میں پانیوں کے مٹکے ہوتے ہیں، لگا رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی آج پانی آیا ہے، اب ایک دن کے بعد پانی آئے گا، سارے مٹکوں کو بھر کر کے رکھ دو، ضرورت کے وقت میں کام آئے گا. اسی طریقہ پر جب شراب کی حرمت نہیں تھی تو مکہ والے، مدینہ والے اپنے گھروں میں مٹکے بھر بھر کر کے شراب رکھا کرتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے گھر میں دوسرے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، گلاس میں ڈال کر کے دے رہا تھا. اسی درمیان میں مدینہ کے گلیوں میں ایک آواز آئی تو حضرت ابو طلحہ کے کان کے اندر وہ آواز پڑی. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں حضرت انس سے کہ باہر جاؤ، کوئی آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، ذرا دیکھ کر کے آؤ، سن کر کے آؤ کہ یہ آواز ہے کون، لگا کون رہا ہے. رب کائنات کی قسم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت ابو طلحہ کے گھر سے باہر گیا، گلیوں کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک منادی، آواز لگانے والا، وہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شراب کی حرمت کو نازل فرما دیا، اب سے شراب مکمل طور پہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ کے پاس آئے اور آ کر کے سارا واقعہ سنایا. خدا کی قسم حضرت ابو طلحہ نے اسی وقت میں حضرت انس سے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر مٹکے میں جتنے بھی شراب ہیں پورے شراب کو مکمل طور پہ پھینک دو. اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں سے صحابہ کرام کو محبت اس طریقہ پر تھی، جب یہ منادی آواز دینے والا آواز لگا رہا تھا اس وقت میں جس کے ہاتھ میں گلاس تھا وہ شراب گلاس کے اندر ہی رہا، نیچے زمین کے اوپر پھینک دیا گیا. جنہوں نے اپنے گلاس کو ہونٹ سے لگایا تھا بس ہونٹ ہی تک محدود رہا، فوراً نیچے نکال کر کے پھینک دیا. جس کے منہ کے اندر شراب تھی وہ بھی نہیں سوچا کہ چلو منہ میں آ گیا ہے اب ہم پیچھے پیٹ کے اندر اتار لیتے ہیں، حلق کے اندر بھی ایک گھونٹ نہیں جانے دیا، فوراً نکال کر کے نیچے زمین کے اوپر پھینک دیا. اور راوی یہ کہتے ہیں کہ اس روز اس منادی کے سننے کے بعد جتنے بھی لوگوں کے اندر گھروں میں شراب کے مٹکے تھے سبوں نے توڑ دیے. اور بیان کیا جاتا ہے کہ بارش کا پانی وہ بارش ہونے کے بعد گلیوں سے کس طریقہ پر بہتا ہے اسی طریقہ پر اس اعلان کے آنے کے بعد مدینے کے گلیوں میں شراب اس طریقہ پر جو ہے بہ رہا تھا. یہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے محبت تھی. یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی اب آ گیا ہے تو بیچ لیں، یہ بھی نہیں سوچا کہ اب منہ میں ہے تو چلو نیچے پیٹ میں ڈال لیں، گلاس میں نکال لیا ہے تو اسے ضائع کیوں کرنا. نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے صحابہ کرام کو اس طریقہ پر محبت تھی کہ جب بھی حکم آ جاتا تو ایسی صورت میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا فائدہ ہے یا پھر ہمارا نقصان ہے، یہ ہرگز نہیں دیکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، وہ محبت کریں گے، اور جب اللہ ہم سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ آیت اور یہ حکم صحابہ کرام کے دلوں کے اندر رچا اور بسا تھا، اس لیے تو ذات کے ساتھ ساتھ حکموں سے بھی صحابہ کرام کو محبت تھی۔ آج میرے دوستو ہماری اور آپ کی محبت کیسی ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ بار بار آئی لو محمد کا پلے بورڈ لے کر کے سڑکوں پہ کیوں اترنا پڑتا ہے؟ کیوں اترنا پڑتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو ہمیں محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ اگر حکموں سے محبت ہوتا تو ان کی اتباع میں اپنی زندگی گزارتے، اور جب ہم اپنی ان کی اتباع میں زندگی گزارتے تو یہ کفار، یہ مشرکین اس طریقہ پر ہمارے اوپر پھر لاٹھی چارج نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہو، لیکن میرے دوستو صحابہ کرام کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ کل 313 تھا تو لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھا تو لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں غلامی کے حوالے۔ صحابہ کرام کی تعداد بہت ہی کم تھی، لیکن زمانہ اس وقت میں لرزتا تھا اور اسلام پھیلتا چلا جاتا تھا۔ ساری دنیا کے اوپر حکومت تھی ان صحابہ کرام کی۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم غلامی کے شکار ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں نبی کریم کی ذات سے محبت تو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے محبت نہیں ہے، ان کے حکموں کے اوپر ہم چلنا گوارا نہیں کرتے۔ آج ہماری محبت کا حال کیا ہے میرے دوستو؟ ایک بادشاہ گزرا ہے، محمود غزنوی، بہت ہی بڑا بادشاہ گزرا ہے میرے دوستو۔ ان کے دربار کے اندر ایک غلام تھا ان کا، جن کا نام تھا ایاز، اور یہ بادشاہ ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، بہت ہی زیادہ۔ جب محبت کرتا تو دوسرے جو وزراء تھے وہ یہ کہتے، بادشاہ سلامت، آپ کا یہ غلام جو ایاز ہے آپ ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو، جبکہ اس سے زیادہ عقل مند دربار میں آپ کے وزراء ہیں، آپ ان سے نہیں کرتے محبت۔ تو بادشاہ ہنس کر کے ٹال دیتے، لیکن یہ سوال بار بار وزراء کی طرف سے جب آنے لگا تو محمود غزنوی نے یہ سوچا کہ بھائی چلو اس کے سوال کا جواب مناسب وقت میں دیا جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ دربار کے اندر سارے لوگ بیٹھے تھے، وزراء بیٹھے تھے، درباری بیٹھے تھے، ان کے اندر غلام ایاز بھی تھا۔ تو اپنے ایک وزیر سے کہا کہ فلاں خزانے کے اندر فلاں جگہ پہ فلاں نمبر کی موتی ہے، وہ لے کر کے آؤ۔ جب وہ لے کر کے آیا تو بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کہ اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اس نے یہ کہا کہ اس موتی کی قیمت پورے ہندوستان میں کوئی ادا نہیں کر سکتا، انمول ہے، اس کی قیمت اتنی ہے کہ کوئی اس کو ادا ہی نہیں کر سکتا اس کی قیمت۔ کہا کیا ایسا؟ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، اس موتی کو توڑ دو۔ تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس قدر قیمتی موتی ہے، اسے آپ توڑنے کو کہہ رہے ہو، یہ تو برباد ہو جائے گا، آپ کا بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ اسے مت توڑیے۔ چنانچہ اس نے واپس کر دی، بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر بادشاہ نے دوسرے وزیر کو بلایا، اس سے کہا توڑنے کے لیے، اس نے بھی یہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا۔ الغرض جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، باری باری کر کے سبھوں کو بلایا، سبھوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بڑا قیمتی ہے، توڑیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، فالتو میں کیوں نقصان کرنا۔ پھر اس کے بعد آخر میں غلام ایاز سے کہا کہ ایاز یہ موتی اپنے ہاتھ میں لو، دے دیا۔ کہا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس نے بھی وہی کہا
کہ ہندوستان میں کوئی بھی شخص اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اتنی قیمت ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اس کو توڑ دو۔ اس نے اٹھایا، اب فوراً ہاتھ میں لے کر کے نیچے زمین پہ پٹخا اور اسے توڑ دیا۔ سارے درباری اور وزیر حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہم نے سبوں کو کہا توڑا نہیں، لیکن تم سے صرف ایک بار کہا اور تم نے توڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس طریقہ پر آپ کی ذات سے محبت ہے اسی طریقہ پر آپ کے حکموں سے بھی محبت ہے۔ جب آپ نے یہ حکم دے دیا کہ اس موتی کے ٹکڑے کو توڑ دو تو ایسی صورت میں پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر توڑنے میں فائدہ ہے یا پھر نقصان ہے، صرف دیکھا یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے توڑنے کا، تو فائدہ نقصان نہیں دیکھنا، بس ہم نے توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے میں اور ایاز میں یہی فرق ہے۔ تو آج میرے دوستو ہم مسلمانوں میں اور صحابہ کرام کی محبت میں یہی فرق ہے کہ آج ہم سبوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت اس طریقہ پر پیدا ہے۔ الحمدللہ ذات سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کے اندر ہم اپنے گھروں سے باہر آئی لو محمد کا وہ پلے لے کر کے ہم پھرتے ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، لیکن میرے دوستو جب انہی احتجاجیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بھی محبت ہے، اگر حکموں سے محبت ہے تو اپنے چہرے پہ سنت کو سجاؤ۔ عمر بوڑھی ہو گئی، قبر کے اندر ہمارے پاؤں چلے گئے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت ہمارے چہرے پہ نہیں آئی۔ کس صورت کو لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت ان کے قدموں میں اور حوض کوثر پہ ہم جائیں گے اور ملاقات کریں گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اللہ والے نے کہ جب میں مدینے کے اندر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس سے بہت دور کھڑا رہتا، میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا کہ شاید میرے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی محبت نہیں، اسی لیے تو میں جالی کے قریب نہیں جاتا۔ یہ دل میں خیال آیا صاحب بزرگ پہ، اور وہ فوراً رونے لگے، ہچکیاں بند گئی تو غیب سے آواز آتی ہے کہ او اللہ کے بندے اور عاشق رسول رونے والوں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے دل سے جو ہماری سنت کے اوپر عمل کرے گا وہ ہمارے روضہ اقدس سے میلوں دور ہوگا، وہ ہمارے قریب ہے، اور جو ہماری سنت پہ عمل نہیں کرے گا جالی سے چپک کر کے کیوں نہ روئے، وہ ہمارے سے بہت ہی دور ہے۔ تو اگر ہم نزدیکی چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے چہرے پہ کم سے کم سنت تو سجاؤ یار۔ یہ کہا جاتا بھائی کیوں نہیں، جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر رشک کے آپ برا مت مانیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ یہ سنت ہمارے چہرے پہ آئے۔ پہلے کہتے ہیں ذرا ایک بار شادی تو ہو جانے دو، شادیاں ہوں گی، لڑکی والے آئیں گے، چہرے پہ داڑھی ہوگی تو پسند نہیں کریں گے۔ بھائی اس مولوی کو پھر کیسے پسند کر لیا گیا؟ جو مدرسے کے بڑے بڑے استاد ہیں پڑھانے والے، ان کو پھر کیسے پسند کر لیا گیا؟ وہ لوگ جو چہرے پہ داڑھی رکھتے ہیں کیا ان کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا ان کے بچے نہیں ہوئے؟ کیا وہ سسرال کو نہیں جاتے ہیں؟ لیکن اب تو شادی ہو گئی، اب تو عمر ہو گئی، اب تو کیا کہتے ہیں نواسی والے پوترے اور پوتریوں والے ہو گئے، اب کیا؟ اب تو ہم رکھ لیں میرے دوستو، اس سنت کو سجائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے سبوں کو۔ تو میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جیسے ہمیں محبت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بھی محبت کریں۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ لیلا اور مجنون کا واقعہ آپ سبوں نے سنا ہوگا۔ لیلا کے اوپر ایک آدمی دیوانہ ہو گیا، لیکن تھا بیچارہ غریب۔ شادی کی بات آئی تو لیلا کے گھر والوں نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی ہم شادی نہیں کریں گے۔ بیچارہ اس کے پیار میں پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اسی لیے اس کا نام مجنون ہو گیا، اصل نام اس کا قیس تھا، لیکن دیوانگی اس کے اندر آ گئی، پاگل ہو گیا، تو اسی لیے اس کو مجنون کہا جانے لگا۔ تو وہ بیچارہ اپنے گھر سے نکل گیا اور دن رات لیلا کے گھر کے سامنے تھوڑی دوری پہ لیلا لیلا کہتا رہتا تھا۔ تو لیلا کو کبھی کبھی ترس آ جاتا تو اس کے لیے کھانا بھیج دیتی۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے اور مجنون تیار ہو گئے۔
جب نوکرانی لیلا کی جب کھانا لے کر کے آئی تو دیکھا کہ یار 12-15 مجنون تیار ہے لین سے. تو ایک دفعہ نوکرانی نے لیلا سے کہا کہ محترمہ بات یہ ہے کہ 10-15 مجنون ہیں, ہر کوئی کہتا ہے آپ کا نام لے کر کے چیختا اور چلاتا ہے, روتا ہے, سینہ پیٹتا ہے, کیا کریں, کس کو جا کر کے کھانا دیں, کیسے پتا چلے کہ اصلی کون ہے. واقعہ سنا رہا ہوں, ہم اپنے گریبان میں سننے کے بعد سوچنا کہ ہم عاشق رسول اصلی ہیں یا پھر نقلی ہیں. یہ سنانے اور پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. چنانچہ اس نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو, ایک برتن لی, برتن میں چاقو رکھ دیا گیا, اچھے کپڑے سے اسے ڈھک دیا گیا, کہا کہ لے کر کے جاؤ, جو کوئی کہے کہ میں مجنون ہوں اس سے کہنا لیلا نے تمہارا گوشت مانگا ہے, تمہارے بدن کا گوشت مانگا ہے, جو دے دے وہ اصلی مجنون ہوگا. چنانچہ جب یہ نکلی تمام کے تمام مجنون کھڑے ہوئے تھے, نوکرانی کو سب پہچاننے لگے. چنانچہ دیکھ کر کے سبوں نے چیخنا شروع کر دیا لیلا لیلا لیلا. آنے کے بعد قریب میں گئے, پلیٹ دیا, کھولا تو دیکھا چاقو ہے. تو ایک مجنون کہا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے, آپ کھانے کی جگہ چاقو لے کر کے آئی ہو. تو کہا کہ بات یہ ہے کہ لیلا نے آپ کا گوشت مانگا ہے, بدن کا گوشت, آپ دو. کہا کرے بھائی یہ کیسا ہوگا, میرے سے یہ نہیں ہوگا, میں تو خاندانی مجنون ہوں, میرا باپ بھی مجنون تھا, میرا دادا بھی مجنون تھا, اس لیے میں بھی مجنون گیری کرنے لگا. بھاگ گیا. دوسرے تیسرے چوتھے تقریباً کے پاس گئے, سبوں نے یہی جواب دیا کہ بھائی میں یہاں اپنے بدن کا گوشت دینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو بس یوں ہی آ گیا تھا, میرا خاندانی یہ پیشہ ہے. ایک آدمی باقی رہ گیا, ان کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ بھائی لوگ لیلا نے تمہارے بدن کا گوشت مانگا ہے. تو وہ آدمی خوش ہو گیا مجنون, اور کہا کہ اچھا گوشت مانگا ہے, میرے بدن کا گوشت تجھے پسند ہے, اچھا یہ بتلاؤ بدن کے کون سے حصے کا گوشت چاہیے. تو نوکرانی نے کہا کہ بھائی یہ تو مجھے نہیں معلوم, ابھی رکو پوچھ کر کے آتی. چنانچہ نوکرانی دوڑے دوڑے لیلا کے پاس گئی اور جا کر کے پوچھی کہ ایک ہی باقی رہ گیا اور وہ اس طریقہ پر کہہ رہا ہے بدن کے کون حصے کا گوشت چاہیے. تو لیلا کہنے لگی کہ مجھے گوشت مقصود نہیں ہے, دیکھنا یہ چاہ رہی تھی کہ اس میں سے اصلی مجنون کون ہے, بس یہی ایک اصلی مجنون ہے, اسے جاؤ کھانا جا کر کے دے کر کے آؤ. رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو, آج جب ہم سے اس طریقہ پر کہا جاتا ہے کہ ہم میں سے اصلی عاشق کون ہے, تو ایسی صورت میں عاشق کے لیے تو ہم سب کوئی جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اصلی عاشق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کے اوپر وہ محبت کرتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اس طریقہ پر تمام حکموں پہ چلتا ہو؟ اگر ہم تمام حکموں کے اوپر عمل نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہے کہ ہم سب, برا نہ مانیے گا, ہم سب جھوٹے عاشق ہیں. اگر ہم سچے عاشق ہیں تو ذات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بھی ہمیں محبت ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے اور بعد میں, ظہر سے پہلے, جمعہ سے پہلے, جمعہ کے بعد 4 رکعت کم سے کم سنت پڑھی جاتی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو سنت پڑھ کر کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں؟ کیا یہی ہماری عشق ہے؟ اگر واقعتاً ہم سچے عاشق ہیں تو میں ادباً آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہم ذات سے محبت کی وجہ سے گھر سے باہر ہم نکلتے ہیں, اسی طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک حکموں سے ہم محبت کریں, اور کم سے کم اسی وقت سے ہم یہ شروع کریں کہ ہم پہلے کی بھی سنت پڑھیں گے اور بعد کی بھی انشاءاللہ سنت پڑھیں گے. آج تو یہ بیان سننے کے بعد ہر کسی کو چاہیے کہ وہ سنت پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے. کیوں بھائی, متفق ہے ہماری باتوں سے؟ تو ہاتھ اٹھا کر کے کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ ہم واقعتاً سچے عاشق رسول ہیں. نہیں اٹھے ہاتھ, لگ رہا ہے کہ سنت پڑھے بغیر جائیں گے. اور یہ بھی وعدہ کیجئے اب مسجد کے اندر کہ انشاءاللہ آج کے بعد چہرے کے اوپر کم سے کم ہم سنت سجائیں گے, چھوٹی ہی صحیح کیوں نہ ہو, ہمیں وہ سجانا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری اور آپ کی ملاقات حوض کوثر پہ ہو تو ایسی صورت میں ہم یہ سنت لے کر کے جائیں اور پھر ملاقات ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس نقل و حرکت کو دیکھ کر کے خوش ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.